warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi, assalatu wassalamu ala rasulillah al-karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah al-Islam rahmatullah. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini karena cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga keterpaksaan itu akan sirna, akan hilang, karena pusat cinta itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang akan mengantarkan cinta Subhanahu wa ta'ala. Maka siogianya lah kita harus mencintai beliau, untuk nantinya kita digiring menuju cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita mahalul qiyam. Nah, kitab dia ulami itu ada apa? Ada kitab antar dia ke bawah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li arwahi a'immatina wa sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li arwahi masyayikhina li qarabatina ahlina ajma'in wa khususan ila abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Syalillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rahmatullah. Sebelum kita mahallul qiyam, dikit dan sampaikan kenapa kita harus berdiri
ketika membaca sholawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholawat ini disebut dengan mahallul qiyam, saat-saat kita berdiri. Karena tatkala kita bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat menyampaikan sholawat itu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pusaran beliau yang ada di Masjidin Nabawi, masjid beliau di Madinatul Munawwarah. Sehingga Rasul pun datang ke tempat di mana tempat itu disuarakan sanjungan, madah, pujian pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sebutan sholawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia datang kepada kita. Kita biasanya orang biasa saja kita sambut sambil berdiri. Karena suara cinta itu lebih agung. Seperti manusia sejoli, ketika lama tak pernah jumpa, ketika berjumpa saat itu luapan cinta pun terjadi. Begitu nampak, walaupun belum pasti dia sudah lari sekencang-kencangnya untuk segera bertemu dengan sang kekasih. Ini Rasulullah datang, maka sepantasnya kita harus berdiri menyambut beliau. Kecuali memang ada uzur syariat, tidak bisa berdiri misalnya ya. Sehingga sebentar mohon semua kita berdiri di bawah skenem ini ya. Semua di bawah berdiri. Mari kita siap-siap berdiri. Hanya Ustaz Zik siapkan ini naya tim hadrohnya. Sementara bagian buka mukadimahnya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربي وسعدي صلوات الله البر الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا صلى الله مع عليه آلك الأطهار معدن سرك الآثار
الأسماء فهم سفن النجاة حماما صلى الله وعلى عليه صحابتك الكرام حماة ذيتك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله أين عليه المحبون الذي عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فارتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والريف الآذانا صلى الله وامشي عليه إلى أنصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا صلى الله عليه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والمطابد من النبي في ذكره أعظم به منانا صلى الله ورحمة عليه المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفر من غفلة عن ذا وكن يقضانا صلى الله عليه إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبة إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكايلي إليه صانا صلى الله عليه الله ما اختار وما براك مثلي نشانا صلى الله وبحبي عليه وبذكري والنصر والتقي رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نوته في كتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون وانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا
يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء الحمد لله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب ما لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يكبر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفيع الأسماعيل كان للآب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها حاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
سائلين مرحبا مرحبا أنت في الحشر مناد لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دنا من حول الأمطار
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah nisamrahullah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mahallul qiyam Allah menambah cinta kita untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terlebih-lebih di akhir zaman ini tiada petunjuk selain petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk minta tolong kepada Allah, maka perantara harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit kajian kita malam hari ini, yaitu keajaiban detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban itu sungguh sangatlah banyak, sehingga Pak Tuan malam ini akan menyampaikan beberapa detik-detik keajaiban itu. Ansyada Sayyiduna Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit melantunkan suatu pujian akan keajaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Sabit. Wajmalu minka lam talidin nisa'u. Keindahan atau yang paling indah darimu itu, yaitu tak pernah mata memandang, sehingga tidak boleh kita itu melukiskan apa wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mulai, maka semua itu akan salah. Hingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh melukis wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena wajah beliau tak pernah satu mata pun pernah memandangnya. Keindahan yang lebih indah dari beliau itu enggak ada. Beliaulah manusia yang paling indah wajahnya. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Dan keagunganmu, tak ada satu wanita pun yang melahirkanmu kecuali ibundamu yang sangat mulia itu. Dialah satu-satunya wanita yang melahirkan beliau dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tetesan nutfah itu dari sulbi yang suci menuju sulbi yang suci lagi, menuju sulbi yang suci lagi, dari sulbinya Nabi Adam alaihissalam, terus turun ke sulbi-sulbi manusia-manusia pilihan setelahnya, hingga sampai kepada Abdullah, juga manusia suci yang akan menularkan dari sulbinya
seorang manusia yang suci, manusia paling agung. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta dalam wujud yang suci dari setiap aib, dari setiap cacat. Tidak ada satu kata pun tersandang kepada Rasul akan suatu aib atau cacat. Beliau lahir dengan sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau itu dicipta seperti keinginanmu sendiri. Kalau kita, ya takdir Allah, seperti itulah kita lahir, seperti inilah rupa kita. Tapi lahirnya Rasul seolah-olah itu adalah keinginan dia terwujud suci seperti itu. Maka dari bait ini ada beberapa keajaiban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau lahir. Patung-patung berhala retak seketika. Tiba-tiba patung-patung yang ada di di sekitar areal Ka'bah retak. Danau dan sawah mengering seketika. Cahaya terpancar menyinari istana-istana. Istana dimanapun berada. Tiba-tiba istana itu bercahaya. Ada cahaya yang menyinarinya dari atas. Aiwan Kisra atau singgasana putih di Irak berguncang hebat. Mimpi buruk dan menakutkan dialami oleh para penyembah api dan Raja Persia. Karena para penyembah api dan Raja Persia itulah musuh Islam yang nyata, yang akan menghilangkan Islam sampai saat sekarang ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan di saat sekarang ini Islam ingin dihapus dari muka bumi ini melalui ujian corona, sehingga nggak ada orang mau ngaji, nggak ada orang mau sholat, nggak ada orang mau sekolah, tidur semua di rumah, nggak ada orang mau pergi ke pondok-pondok pesantren. Sehingga sampai sekarang ini masih ada pondok pesantren yang belum menerima para santrinya. Inilah sekelumit cara bagaimana orang-orang pemusuh Islam itu akan menghapuskan Islam dari muka bumi ini. Dinding istana Khosrow retak dan runtuh 14 menaranya. Api sesembahan Majusi padam tanpa aba-aba. Tempat ibadah kerajaan Rom tertimpa gempa. Baginda lahir dengan tali pusat yang sudah terputus. Baginda lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Bahkan dalam bait-bait sholawat Nabi, dalam kitab-kitab maulid, Nabi tersungkur sujud tatkala keluar
dari rahim sang ibunda. Inilah beberapa keajaiban detik-detik kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir ikut bahagia dengan lahirnya Rasul. Lalu bagaimana dengan kita? Tidakkah kita ingin berpesta pora merayakan lahirnya manusia yang paling mulia? Orang kafir yang sudah dicap masuk neraka oleh Allah ikut senang. Sehingga orang kafir yang terkenal dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab, setiap hari Senin dia diringankan siksanya. Dia bisa menghisap air dari jari-jarinya untuk membantu menghilangkan dahaganya di saat dia disiksa di dalam neraka. Orang kafir. Lalu adakah kita tidak senang? Sehingga orang-orang yang berpesta pora, senang gembira, beriang gembira menyambut lahirnya Rasul, dikatakan orang-orang yang berbuat syirik. Tidak pantas mereka berbicara seperti itu. Mereka tidak memiliki cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang senang dengan manusia pilihan. Kalau dibilang syirik, mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak punya cinta dalam jiwanya. Kalau yang namanya cinta, hakikat cinta, tak pernah ada yang namanya keburukan. Tak pernah hatinya memandang kecuali memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih memandang makhluk, berarti belum punya cinta yang hakiki. Kalau masih batinnya menganggap orang lain selalu lebih buruk daripada dia, maka dia cirinya orang-orang yang tak pernah memiliki cinta. Karena yang namanya cinta siap akan melindungi yang dia cintai. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa yang dia cintai itu ada aib, tidak ada. Nah, itu mari kita tanamkan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Giatlah melaksanakan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat Pak Dan sampaikan malam hari ini. Kiranya ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Amantu billahi al-wahidil ahad wahdahu la syarika lahu kafartu bima siwahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tazhab barakata ilmihi minni sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyikal mustafa ورسولك المرتضى وعليك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومحبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادا وعملا صالحا مقبولا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.